اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر انگنت بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کا ذکر خیر آپ گزشتہ 3 جمعوں سے سن رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور اس طرح تمام انبیاء کو جو بنیادی ذمہ داری دے کے اس دنیا میں بھیجا، وہ یہ تھا کہ سب کو بلاؤ ایک اللہ کی طرف، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری مخلوق اسی کی ہے اور ہر ایک پہ حکم اسی کا چلتا ہے، اور اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے، وہ عام انسان ہوں، وہ کوئی جاندار ہوں، وہ فرشتے ہوں، حتیٰ کہ وہ انبیاء ہوں، سارے کے سارے اللہ وحدہ لا شریک کے محتاج ہیں، اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت صرف ایک اللہ کو پکارنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے یہ تمہیدی بات میں نے کیوں کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے مقرب بندوں میں سے وہ انسان ہیں جن کو نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، بلکہ مسلمان نہیں مومن کہلانے والے۔ کیا کہلانے والے؟ مومن، ہم مومن ہیں۔ حضرت علی کے حوالے سے ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کیا ہیں؟ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور صرف اتنی بات نہیں، بڑے بڑے عجائبات کا اظہار، قدرت کے کرشمے ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کو وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دعا عام سنی ہوگی، اس کا ایک عنوان ہے ناد علی۔ کیا دعا ہے؟ ناد علی۔ وہ پورے کلمات یہ ہیں، منبر رسول پہ نقل کفر نہ باشد، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ قرآن کس طرف ہے، نبی کس طرف ہیں، نبی کے صحابہ کس طرف ہیں، علی کس طرف ہیں، اور علی کے بارے میں عقیدت کا اظہار اور عقیدت کا غلو ان لوگوں کو کدھر اس نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی الہ کو مت پکارو، بلکہ فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اگر تم نے یہ جرم کیا تو تمہیں یقیناً عذاب ہوگا، تم عذاب سے نہیں بچ سکتے اگر اللہ کے سوا تم نے شرک کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ حتیٰ کہ ساری نیکیاں جو اللہ کے لیے بھی کرو گے، اگر شرک ایک طرف ہوگا تو وہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ شرک اتنی خوفناک بیماری ہے
لیکن یہ ہمیشہ محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ یہ شرک شیطان نے کروایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے یہ کلمات عام معاشرے میں دیکھے اور سنے اور پڑھے ہیں، ناد علیًا مظہر العجائب تجدہ لک عونا فی النوائب، تجدہ لک عونا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ دعا یہ ہے، تعلیم یہ ہے، ناد علیًا، علی کو پکارو، فی النوائب، مصیبتوں میں، مصیبتوں میں کس کو پکارو؟ علی کو پکارو۔ تجدہ لک عونا، تم ان کو اپنا مددگار پاؤ گے، تم ان کو کیا پاؤ گے؟ اپنا مددگار پاؤ گے، مصیبتوں میں وہ تمہارے کام آئیں گے۔ جو بھی کوئی غم ہو، جو بھی کوئی مصیبت ہو، وہ ضرور ٹل جائے گی۔ اے محمد، آپ کی نبوت کے وسیلے سے، اور اے علی اے علی اے علی تیری ولایت کی برکت سے ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ اب اس کو حضرت علی کی عقیدت کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا یہ کھلا شرک نہیں ہے؟ شرک کی اور کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ مصیبتوں میں غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھیں، ان کو پکارنا عین حق سمجھیں، تو پھر توحید کیا ہوتی ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو اس کی سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ عرش والا آپ کو کوئی خیر اور بھلائی دینا چاہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری کائنات بھی آپ کو اس بھلائی سے محروم رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتی، آپ کو وہ مل کے رہے گی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ یوسف میں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں یہی ہے، قل، اے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دو، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ لوگ کدھر بلا رہے ہیں؟ علی کی طرف۔ محمد کدھر بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ صرف آپ بلا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرا ہر متبع بھی۔ اس نے اللہ کی طرف پکارا ہے، اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی زندگی کا مقصد اور مشن کیا تھا؟ دعوت الی اللہ، توحید کی طرف دعوت، اور شرک سے لوگوں کو روکنا، حتیٰ کہ یہ تلوار اگر چلی حیدر کرار کی تو وہ شرک کے بتوں کو توڑنے کے لیے چلی، لوگوں کے دلوں میں دعوت توحید کو راسخ کرنے کے لیے چلی۔ اور میں آپ کے سامنے آج چند احادیث وہ میں لے کے آیا ہوں کتب احادیث سے، جو حضرت علی ہی سے مروی ہیں۔ کن سے مروی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کیا کچھ بیان کیا، اور حضرت علی کو نام نہاد ان سے محبت رکھنے والے، ان کا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت علی انسانوں میں سے وہ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ایک وہ معیار ہے جس میں سب برابر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بے بس ہونا۔ اللہ کے سامنے بے بس ہونا یہ عام معیار ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو، میں اپنے وجود کو بھی نفع نقصان خود نہیں پہنچا سکتا، نہ نفع سے بچا سکتا ہوں، نہ نفع پہنچا سکتا ہوں، نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اس وجود کو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ بیمار تھا۔ بیمار ہونا یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اپنے آپ کو بیماری سے بچانا یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔
اور انسان کے بے بس ہونے کے لیے اور اللہ کا بندہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بیماری آئے تو وہ بے بس ہو جائے اور اللہ کو پکارے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بیمار تھا اور درد کی شدت سے میں کراہ رہا تھا، اور میں اتنا بیمار تھا، اتنی تکلیف تھی کہ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اب دعا سنیں، دعا یہ کر رہا تھا، یا اللہ اگر یہ جو تکلیف ہے جس میں مبتلا ہوں اور جو میری ناقابل برداشت ہے، اگر اس وقت میری موت لکھی ہوئی ہے تو یا اللہ مجھے جلدی موت دے اور مجھے اس تکلیف سے آرام دے۔ سمجھ آ گئی؟ یا اللہ اگر موت نہیں ابھی آنی میری زندگی تو نے لکھی ہوئی ہے تو پھر اپنے فضل سے یہ تکلیف مجھ سے دور کر دے، اور اگر تیری طرف سے آزمائش ہے، تو چاہتا ہے کہ میں آزماؤں، تو پھر مجھے ہمت اور حوصلہ دے کہ میں یہ برداشت کر سکوں۔ حضرت علی بیمار ہوئے کہ نہ ہوئے، اللہ سے مانگا کہ نہ مانگا، لیکن جو مانگا وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ گویا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، میں آزمائش رہے، تو یہ اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، یہ کلمے سن لیے، آپ نے حضرت علی سے کہا علی کیا کہہ رہے تھے، کیا دعا مانگ رہے تھے؟ میں نے پھر وہ دعا دہرا دی کہ اے اللہ اگر یہ جو تکلیف میں مبتلا ہوں، اگر یہ میری موت کا پیغام لے کے آئی ہے تو مجھے جلدی موت دے، اس تکلیف سے مجھے نکال، اور اگر موت کا بھی وقت نہیں آیا پھر مجھے میری تکلیف کو دور فرما اور مجھے سکون دے، اور اگر آزمائش کی گھڑیاں بھی باقی ہیں تو مجھے صبر دے۔ آپ نے فرمایا اللہم اشفیہ اللہم عافیہ، اے اللہ وہ دعا نہیں جو یہ کر رہا ہے، یا اللہ میری دعا سن اس کے حق میں، اے اللہ اس کو فی الفور اپنے فضل سے شفا دے اور اس کو عافیت دے، اس کو شفا دے اور اس کو عافیت نصیب فرما۔ اور پھر مجھے ٹھوکر لگائی پاؤں سے، فرمایا جاؤ، کہنے لگے میری تکلیف فوراً دور ہو گئی۔ تو تکلیف کون دور کرتا ہے؟ ناد علی بولے نا، تکلیف کون دور کرتا ہے؟ اللہ دور کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہہ رہے ہیں۔ اصل کے اندر در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ ہم بعض مناقب اور فضائل واقعات کی شکل میں بیان کرتے ہیں، تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اصل کسی کی منقبت یہ ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا کیا ہے، ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے، ہمیں اس سے فائدہ کیا پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ نے آپ کو بے بہا کمالات اور رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ سب سے بڑی برکت وہ دین ہے جو آپ ہمیں دے گئے، سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے جو ہم میں چھوڑ گئے۔ اس سے بڑی برکت ہو سکتی ہے کوئی؟ جو آپ پہ نازل ہوا اور وہ مکمل آپ کے ہر گھر میں مسجد میں موجود ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا انعام ہے جو آپ ہمیں دے کے گئے، اللہ کا انعام ہے جو آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اسی طرح میں ایک اور دعا آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کے کلمات کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے سب نبیوں نے جو بھی کلمے اللہ کی تعریف کے بولے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی تسبیحیں بھی بیان کی، الحمدللہ کے کلمے بھی انہوں نے ورد کیے، لا الہ الا اللہ کے بھی، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ کلمہ جو بالکل سب سے بلندی پہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور پھر وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی میں صفات ہے، نہ اس کی اختیارات جیسے کسی کو اختیارات حاصل ہے، وہ ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے، اور ساری بادشاہی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ساری مخلوق بے بس ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، اگر آپ ایمان اور یقین کے ساتھ صبح ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں، ایک دفعہ اس کلمے کو، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اتنا عظیم کلمہ ہے۔ اور اگر 100 دفعہ کہیں صبح کے وقت تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 درجے بلند ہوں گے، اور شام تک آپ شیطان کے ہر شر سے، ہر وار سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ برکت والا کلمہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ امت کو تو عمومی طور پہ سکھایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کلمہ کس انداز میں سکھایا اور اس کی فوائد کیا بیان کیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن جعفر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھتیجے ہیں، جعفر طیار حضرت جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن جعفر، یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا حضرت علی نے مجھے یہ حدیث بیان کی، لقننی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الکلمات، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمے سکھائے۔ کس نے سکھائے؟ اللہ کے رسول نے۔ حضرت علی نے جو بھی علم سیکھا وہ کس سے سیکھا بتائیں؟ یہاں میں ضمنی طور پہ، یہ بات ایک الگ بڑی تفصیل طلب ہے، ضمنی طور پہ ایک بات آپ کو کہہ دوں، حضرت علی کے دور میں بھی بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاص علم دیا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دیا، اور آپ کا ایک دین خاص ہے، آپ عام لوگوں کے سامنے اس شریعت پہ چل رہے ہیں۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کے حوالے سے بھی یہ اشکال موجود تھا کہ ایک قرآن یہ ظاہر ہے جو آپ ممبروں میں پڑھتے ہیں، حضرت علی ہمیں پڑھاتے ہیں، لیکن ایک قرآن ایک اور ہے۔ چنانچہ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو کوئی خاص علم دیا جو آپ کے لیے خاص ہو اور کسی کو بھی وہ علم نہ دیا ہو؟ وہ غصے میں آ گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی اور خاص علم نہیں دیا، وہی علم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور یا یہ اس صحیفے کے اندر کچھ احادیث ہیں۔ ہم نے کہا وہ حدیثیں دکھائیں، وہ حدیثیں آپ نے دکھائیں، وہ حدیثیں یہ تھیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ جو حسین کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ جو غوث اعظم کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر لعنت ہو۔ جانور اللہ نے پیدا کیے اور آپ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے اور اس کے قرب کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ہے میرے صحیفے کے اندر۔ اور پھر یہ بھی ہے، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی اس پر لعنت ہو جو زمین کے نشانات، جن کو آپ بتیاں کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ ہے، یہ میرا نشان ہے، جو نشانوں کو تبدیل کر دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ لعنتی کام بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے سوداگر کرتے ہیں، جاگیردار کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ ہے میرے صحیفے کے اندر۔ اور کیا ہے؟ کہا لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی اس کے اوپر بھی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو اپنے ہاں جگہ دیتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سراسر توحید، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حضرت علی کو ایسی دی گئی ہو کہ یہ آپ چھپا کے رکھنا، یہ اپنی نسل میں جاری رکھنا، ایسی بالکل کوئی نہیں ہے۔ پوری وہ شریعت ہے جس کے اوپر پورا دین چل رہا ہے۔ حضرت علی کے پاس بھی وہی شریعت تھی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں 4 سالہ 4.5 سالہ دور میں آپ نے یہی قرآن و حدیث نافذ کیا لوگوں کے اندر۔ تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے کہا، اے علی ان نزل بی کرب او شدت، مجھے کہا کہ اگر تجھے کسی بھی وقت کوئی کرب، کوئی مصیبت او شدہ، یا حالات سنگین ہو جائیں، ٹائٹ ہو جائیں، ایسے جیسے جکڑ دیے گئے ہو، اگر تمہیں ایسی تکلیف اور ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ کہا مجھے اللہ کے نبی نے سکھایا یہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم۔ کیا ہے؟ کریم الحلیم۔ کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ نعت علی معنی ہے؟ نعت علی معنی ہے؟
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ کریم ہے، وہ حلیم ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ بڑا حوصلہ اور بردباری والا ہے۔ سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، اللہ پاک ہے اور اللہ بڑی برکت والا ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ میں تو اس کا ایک عاجز اور مسکین بندہ ہوں۔ اللہ کو جو لا الہ الا اللہ سے پکارتا ہے، جو اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سے بڑی مصیبتوں سے بھی نکال دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ مچھلی والے کو یاد کرو، یونس کو، میرا بڑا محبوب بندہ تھا، میں نے نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجایا تھا، وہ میری اجازت سے کے بغیر ہی نکل گیا۔ نبی ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ معمولی کام ہے اور میرا اللہ گرفت نہیں کرے گا، لیکن میں نے گرفت کی، میں نے گرفت کی اور بڑی سخت کی، جہاں اس گرفت سے اس کو بچانے والا اور کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کے ہوش و حواس بحال رکھے، میں نے اس کو اپنی یاد اس کے دل میں ڈالی، لہذا اس نے مجھے پکارا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بالکل بے عیب ذات ہے، قصوروار میں ہی ہوں، قصوروار میں ہی ہوں۔ جب بندہ اپنے آپ کو قصوروار اللہ کے سامنے ظاہر کر دے، شرمسار ظاہر کر دے، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا، غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو بھی ایسی نجات دیتے ہیں، مومنوں کو بھی ایسی نجات دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی میرا مسلمان امتی میرے بھائی یونس والی دعا کے ذریعے کوئی دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ آپ جب بھی دعا کریں لا الہ الا انت سبحانک یہ بار بار پڑھتے رہیں، درود پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، اس کلمے کی برکت سے اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا، آپ کے غم دور کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا، کیا حضرت علی سے محبوب بھی کوئی آپ کو تھے؟ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، آپ کے خاندان کے جشم و چراغ تھے، آپ کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور آپ سے اللہ کے نبی بے پناہ محبت کرتے تھے، اور عمر رشتے میں تو چچا ذات تھے لیکن عمر میں بیٹوں کے مقام پہ تھے۔ تو جس شفقت اور محبت سے آپ نے حضرت علی کو تعلیمات دیں، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ وہ کتنی عظیم تعلیمات تھی؟ فرمایا علی جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب بھی کسی شدت اور تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ کلمے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کریم الحلیم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ کہا یہ کلمے پڑھا کرو، اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے یہ بات سنی تھی کہ شادی کے موقع پہ معاشی طور پہ وہ تنگ دست تھے، خوشحالی تنگ دستی یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ ہر ایک کو آزماتے ہیں، مال دے کے بھی، مال میں کمی کر کے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ کا دور امارت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کی امام ترمذی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے۔ ابو وائل کہتے ہیں ایک آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ غلام تھا اور اس نے اپنے مالک سے مکاتبت کی تھی، اور مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے مالک سے کہے کہ آپ کوئی بھی رقم اماؤنٹ طے کر لیں کہ آپ مجھ سے اتنی رقم لینا چاہتے ہیں، وہ میں آپ کو دوں اور آپ مجھے آزادی دے دیں، میں آپ کے غلامی سے نکل جاؤں۔ اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے سورہ نور میں کہ اگر تمہارے غلام یا لونڈیاں تم سے مکاتبت کرنا چاہیں، آزادی کے لیے کچھ رقم جو ہے وہ مقرر کر کے آزاد ہونا چاہیں، تو تم ان کے ساتھ یہ نیکی کیا کرو، ان کو آزادی کے لیے ان کا راستہ چھوڑ دیا کرو۔ اور لوگوں کو تعلیم دی کہ اگر اس طرح کا کوئی غلام آپ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے آئے تو اس کا تعاون کیا کرو، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ تو حضرت علی کے پاس یہ آیا، کہنے لگا میں نے اپنے مالک سے مکاتبت کی ہے، لیکن جو رقم میں نے دینی تھی وہ میں دینے سے عاجز ہوں،
میرے پاس وسائل نہیں، اتنی کمائی نہیں، رقم بہت زیادہ ہے، تو آپ کے پاس میں آیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت مال تو اتنا تھا نہیں کہ آپ اس کو دیتے، لیکن اس سے قیمتی خزانہ بتایا اور اس سے بہت ہی بڑا راستہ بتایا۔ کہنے لگے کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو مجھے اللہ کے نبی نے سکھائی تھی؟ میرے اوپر بھی تیری طرح قرض تھا، میں ایک مرتبہ قرض کے نیچے دب گیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ میں نے اپنے رب سے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے قرض سے نجات دے دی۔ میں بھی وہ تمہیں دعا سکھاتا ہوں، احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہوا اللہ ادا کر دیں گے۔ ان کا بالکل ضرور سکھائیں۔ کہا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو اس طرح پکارا، اللہ نے مجھے قرض کے بوجھ سے آزاد کر دیا، میرا قرض اللہ نے ادا کروا دیا۔ کہاں سے کروایا مجھے اس کی سمجھ نہیں لگتی۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ تو ہی مجھے کافی ہو جا، کیونکہ تو ہی کافی ہونے والا ہے۔ تو مجھے جو حلال مال دے کے اپنے حرام سے بچا لے، حلال دے کے حرام سے بچا لے، حلال کی اتنی برکت ہو کہ بس میں حرام کی طرف دیکھوں بھی نہیں۔ لیکن یہ وہ انسان کرے گا نا جو حرام سے نفرت بھی کرتا ہو، اس کو حرام سے گھن بھی آتی ہو۔ وہ انسان جس کے مال میں حلال حرام سب کچھ گڈ مڈ ہو، وہ یہ پرواہ ہی نہ کرے اور یہ دعا پڑھتا رہے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ حرام سے بچ کے چاہے خالی ہاتھ ہو جائیں، پھر اپنے رب سے کہیں یا اللہ بس حلال چاہیے، حرام سے مجھے بچا، پھر دیکھیں مالک آپ کو کیسے حلال دیتا ہے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے سوا ہر ایک سے مجھے غنی کر دے، صرف اپنا محتاج بنا کے مجھے غنی بنا دے اور اپنے ماں سوا سے مجھے بالکل بے نیاز کر دے۔ یہ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں، وہ تو اپنے اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اور حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو ہو کہ کہا جائے کہ علی ہی خزانے بخشنے والے ہیں۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک طرح کی ہیں؟ کیا یہ متضاد باتیں نہیں ہیں؟ کیا ایک توحید اور ایک شرک نہیں ہے؟ کیا ایک حق اور ایک باطل نہیں ہے؟ تو ہم کہیں یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مشرق کی طرف چلے اور کہے میں مغرب میں پہنچ جاؤں گا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے، وہ حضرت علی ہوں، وہ خلفائے راشدین ہوں، وہ کوئی ایک صحابی ہو، آپ کو ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں توحید کے معاملے میں ذرا برابر بھی کوئی کوتاہی ہو یا شرک کی آمیزش ہو۔ سارے کے سارے آپ کو توحید پرست ملیں گے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے، اسی کی طرف بلانے والے، اور اللہ کے ساتھ شرک سے انتہائی نفرت کرنے والے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم ان کی محبت کی برکت سے ہم پکے موحد ہوں، ہم شرک سے نفرت کریں اور اللہ کی طرف دعوت دیں، اور مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں ایک اللہ کو پکاریں، اور ان کلمات کو اپنا حرز جان بنائیں جو ان بزرگ ہستیوں کے ذریعے اللہ کے نبی کے کلمات ہم تک پہنچے۔ جس طرح انہوں نے ان سے خیر و برکات حاصل کی، اللہ کی رحمتوں کے خزانے سمیٹے، ہمیں بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید اسی کے اوپر کہ حضرت علی سے کیا کیا احادیث مروی ہیں اور ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کس کس طرح اللہ کے نبی کے ان فرامین کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں اور صرف علی علی کہتے ہیں، یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔